شرجیل میمن جو آکے بات کر رہا ہے، جو یہاں پر فارم ہاؤس کے اوپر گندی پارٹیاں کر رہا ہے لوگوں کو بلا کے، شرم کرو کچھ کہ وہاں پر گندے کام کروا رہے ہو۔ بہت شکریہ جی۔ میرے دائیں طرف جو راشدہ آپا ہیں، بائیں طرف میرے فرد آپا ہیں، ان کو ڈاکٹر صاحب تو ہماری بہن بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پیچھے بھی اسمبلی کے اندر جو تھوڑے دن پہلے میں نے سپیچ کی، اس سپیچ کے اندر میں نے یہ کہا کہ آصف زرداری اور اس کی سندھ کیبنٹ کے بندے پنجاب میں آ کے لوگوں کی خرید و فروخت کے لیے یہاں پر منڈی انہوں نے لگائی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ دونوں خواتین کو بار بار ان کے بندے آ کے ان کے گھروں میں ان کے فون نمبر پہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ایک کو آفر آئی کہ ہم آپ کو ملک سے باہر سیٹل کروا دیتے ہیں، ایک کو آئی کہ جناب آپ کے بیٹے کو فلاں کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں لے دیتے ہیں، گاڑی بڑی لے دیتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں۔ میرا یہاں پر پوری قوم سے سوال ہے کہ پارلیمنٹ جہاں پر آپ ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں، لوگ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں، ہم ایسی قانون سازی کریں کہ ان کی زندگیوں میں بہتری آئے، لیکن پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک ایسی اماجگاہ بنا دیا کہ جہاں پر عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پر تو لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو اسمبلی کی جو حرمت ہے، جو تقدس ہے، وہ زرداری نے، نواز نے، شہباز نے، بلاول نے، شرجیل میمن نے، ان سب نے، مولانا فضل الرحمان نے، ان سب نے برباد کر کے رکھ دی ہے۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ اسمبلی کیا ہوتی ہے۔ آج عام پاکستانی سوچتا ہے کہ اسمبلی کے اندر میں کس کو بھیجوں؟ کبھی یہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتے ہیں، اس چھانگا مانگا کی میریٹ کے سیاست کے اثرات، گندی سیاست کے اثرات آج تک پاکستان کی سوسائٹی سے نہیں گئے، اس کے اثرات آج بھی ہیں۔ سیاست کو گندا کرنے میں دو خاندانوں کا کردار رہا ہے، جو کہ جب تاریخ بھی لکھی جا رہی ہے یا لکھی گئی ہے تو ان دو خاندانوں کا نام آتا ہے، ایک شریف خاندان کا اور ایک زرداری خاندان کا، کہ انہوں نے پیسے کے زور کے اندر، حرام کے پیسے کے اوپر لوگوں کو خریدتے ہیں۔ سندھ کے اندر جو ادھر کرپشن ہے، اس کرپشن کا پیسہ لے کر بیگ اٹھا کر یہ شرجیل میمن جو آ کے بات کر رہا ہے، جو یہاں پر فارم ہاؤس کے اوپر گندی پارٹیاں کر رہا ہے لوگوں کو بلا کے، شرم کرو کچھ، حیا کرو۔ ایک ایم پی اے کا، ایم این اے کا، منسٹر کا ایک تقدس ہوتا ہے۔ تم کس حد تک نیچے گر گئے ہو کہ وہاں پر گندے کام کروا رہے ہو؟ ہمیں ساری رپورٹیں ہیں کس طرح سے پیسے دے رہے ہو۔ سندھ کی عوام کا پیسہ لوٹ کر تم پنجاب میں آ کے تو یہاں پر آپ نے میلہ مویشیاں لگا لیا، شرم نہیں آتی؟ تم ایکسپوز ہو گئے ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھی بیٹھی تو نون لیگ کے لوگوں نے کہا کہ زرداری صاحب آپ ہی سنبھالے ذرا کچھ، ہم سے نہیں کچھ ہوتا۔ اب ان کو بلا لیا یہاں پر، اور جو سندھ کی زمینیں، جو سندھ کے فنڈ کے، عوام کے پیسے کے، وہ ساری کمائی جو ہے اب اللہ تللے سیلاب کے سب پیسے ادھر آ گئے۔ کل کیبنٹ کے اندر بھی ہم نے بات کی، پنجاب 1 ارب روپیہ سندھ کو دے رہا ہے سیلاب زدگان کے لیے۔ ماشاءاللہ ابھی تک سروے نہیں کیا، اور پنجاب کے اندر پیسے دے کے ہم فارغ بھی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے سروے نہیں کیا، ہم پیسے دینا چاہ رہے ہیں، وہ پیسے لینا نہیں چاہ رہے، کیونکہ ان کی ساری توجہ پنجاب کے اندر ہارس ٹریڈنگ کی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک نئی ریت ڈال دی، چھانگا مانگا ہوا تھا، میریٹ ہوا تھا، سندھ ہاؤس ہوا تھا، اب انہوں نے لاہور کا بھی شروع کر لیا۔ اس سے پہلے رائل سندھ نون لیگ نے کیا ہے، اب انہوں نے یہاں پر فارم ہاؤس ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ اتنے بے ضمیرے لوگوں کے ضمیر خریدنے نکلے ہوئے ہیں، تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ دو خواتین، ہم ان کی اپلیکیشن پولیس میں بھی دیں گے، ان کی اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں بھی بھیجیں گے
کہ یہ اپنے بندے بیچتے ہیں اور ان کے ذریعے یہ اپنے بندے آگے خریدنا چاہتے ہیں. سو انشاءاللہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے اور اس کے بعد جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق جو کہا ہوا ہے ریزولوشن کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ جی. ایک تو آپ کے خیال میں چونکہ آپ کے ساتھ ہی کام آ جاتا ہے کتنی تیاری ہے اگر کل کے دن میں کوئی اسٹے نہیں آتا اور الیکشن جو موضوعاتی افضل ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے تو پی کتنی تیاری میں ہے. اور دوسرا خان صاحب کی رہائش گاہ کے باتیں اساتذہ کی بہت بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا پلان ہے رات یہی رہ گھومنے کا. ان سے تو بات چیت کا کوئی گفتگو شروع کرے گی ان کے مسائل. آپ کے دو سوال ہو گئے. ایک تو اگر آپ نے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تیاری کی بات کی ہے تو آلریڈی وہ پروسیس چل رہا تھا, پروسیس کو روکا گیا تھا, عدالت نے اپنا حکم جاری کر دیا ہے. غالباً وہاں پر کل ہی ڈیٹ دی ہے یا کل ہی دی ہے الیکشن کی, تو کل کی ڈیٹ ہے تو وہ اس کے اوپر وہاں پر مکمل تیاری ہے. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری آپ نے اساتذہ کے بارے میں, ٹیچرز کے بارے میں یہاں پر بات کی ہے. کل کیبنٹ کے اندر بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا کیونکہ ان کو پروجیکٹ کے اوپر ہائر کیا گیا تھا. اب چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ریگولرائز کر دیا جائے. یہ صرف ان کا میٹر نہیں ہے, پنجاب کے اندر 2 سے 2.5 لاکھ بندوں کا میٹر ہے. لہذا کیبنٹ کے اندر ایک سب کمیٹی بنا دی گئی ہے. میں ان سے خود بھی ملا تھا, متعلقہ منسٹر بھی 2 دفعہ مل چکے ہیں, میں نے بھی ان سے بات چیت کر لی ہے. اس کمیٹی جو سب کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے اندر ان کی جتنی بھی معروضات ہے ساری کی ساری وہاں پہ ڈسکس ہوگی. اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور اس کو پھر کیبنٹ میں لے کر آیا جائے گا تاکہ جہاں پر اوپر نیچے چیزیں کرنی ہیں اس کے مطابق اس کو کر لیا جائے. آج بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور یہ کئی دن سے ہم تماشا دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ایک ضمیروں کا سوداگر ہے آصف زرداری. اس نے منڈی لگائی تھی رجیم چینج سے پہلے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں. پھر وہ جب یہ الیکشن ہو رہا تھا اس وقت بھی منڈی لگا رہا تھا سی ایم صاحب کا. اب دوبارہ منڈی لگانے یہاں پہ آیا ہوا تھا. جیسے ہی واپس گیا وہاں جا کے بیمار ہو جاتا ہے, یہاں آ کے منڈی لگاتا ہے. تو اس منڈی میں وہ اپنے وزیر بھی ساتھ لاتا ہے. اور وزیر کون سے والے ہوتے ہیں جو جب کرپشن پہ اریسٹ ہو کے بیمار ہوتے ہیں تو فوراً بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار ہو کے ان کی بوتلوں میں سے شہد نکل آتا ہے اسپتال میں جو چیف جسٹس آف پاکستان پکڑتا ہے. تو انہوں نے جی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ادھر ادھر ایم پی اے سے رابطہ کر رہے تھے. تو میں آج خان صاحب سے ملنے آیا تھا, میاں صاحب بھی وہاں تھے. تو یہ بڑی ایک کہانی میں نے سنی تو میں نے کہا جی میں ذرا میڈیا میں جا کے آصف زرداری تمہیں بتا دوں کہ تم پھر سے ایکسپوز ہو گئے اور پکڑے گئے ہو, اور الیکشن کمیشن سے بھی سوال پوچھوں گا. تو ہماری راشدہ آپا ہیں, ایم پی اے ہیں, ممبر ہیں پی ٹی آئی کی, اور فرحت باجی بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں. یہ 96 97 کے ممبرز ہیں, یعنی کہ مجھ سے بھی پرانے 2 3 سال. ان کے گھروں پہ ان کو پہلے تھوڑا پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی. ہماری جو ایک ہماری ایم پی اے پچھلی دفعہ بک گئی تھی اس کو استعمال کیا گیا. ان کے گھروں کے باہر کوئی گاڑیاں واڑیاں کوئی ویگوشی کو کھڑی کر کے ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی گئی. ان کو پیسے آفر کیے گئے, لیکن کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی فاؤنڈیشن ہے, نظریاتی ورکرز ہیں جو کہ پہلے دن سے تحریک انصاف کی نظریے پہ, عمران خان کے نظریے پہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں. انہوں نے ہلنا تو تھا نہیں, لیکن ہم نے ان کو کہا ذرا پتہ کریں کون ہے. تو انہوں نے ساری ڈیٹیلز اور ڈیٹا لا کے میاں صاحب کو دے دیا ہے. ان کو آپ تھریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انشاءاللہ ان کے گھروں پہ میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ سیکیورٹی بھی لگا دے گی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پرسوں میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں نے پوچھا تھا بی بی کی شہادت پہ کہ کاش بی بی زندہ ہوتی تو وہ یہ دیکھتی. تو میں دوبارہ پوچھتا ہوں اور دوبارہ یہ سوال کرتا ہوں کہ کاش کہ بی بی زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ اس کا بیٹا اور اس کا شوہر ان لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے جن کا یہ پرانا یعنی کہ طریقہ کار رہا ہے, ویڈیو شیڈیو تصویریں پھینکنا جہاز سے, ایسی معزز اور ریسپیکٹیبل خواتین کو کس طرح بلیک میل
थ्रेटन और पैसे दे के प्रेशर करने की कोशिश करता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा के साथ दफन हो गई। ये जरदारी माफिया है और ये जरदारी माफिया एक दफा वो हमसे निकल गया जब हम फेडरल गवर्नमेंट में थे, उनके पीछे भी कोई हैंडलर थे। अब जरदारी माफिया तुम्हारा काम पंजाब में नहीं है और अभी छोड़ दो, बिकॉज तुम अब सिंध की फिक्र करो, क्योंकि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अगली हुकूमत भी सिंध से बनाने लगी है।